بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے خزانے میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے جو صاحب طلب ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی غلام، رنگ کے کالے، غلام در غلام بکتے ہوئے آئے، دل میں تڑپ تھی، طلب تھی، کوڑے کھائے، گرم زمین کے اوپر لٹایا گیا، اوپر چٹان رکھی گئی، دل کے اندر تڑپ تھی، فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ کی طرف سے جب ہدایت ملتی ہے نا تو پھر جو کچھ ہو جائے، جو بات دل کے اندر اتری ہوتی ہے، آدمی اس کے اوپر پکا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بلال کچا ہے یا پکا۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور اذان کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، اذان دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اذان کے اندر جو ہے نا آواز میں تھوڑی لکنت تھی تو اعتراضات شروع ہو گئے۔ اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ دل کے اندر اللہ کی سچی محبت تھی، اللہ کے حبیب کی محبت تھی۔ اللہ نے ان کی کیا عزت رکھی، کیا لاج رکھی، اپنے نظام کو روک دیا۔ جب اذان سے ان کو ہٹایا گیا
تو تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، اتنی دل کے اندر فکر تھی، اور یہ کہا کہ آج تیری وجہ سے اذان مجھ سے چھوٹ گئی۔ اتنا فکر مند ہوئے، رو رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف صبح کی سفیدی کا انتظار کر رہے تھے۔ اذان دی اور اللہ نے اپنے نظام کو روک دیا۔ اللہ نے اپنے نظام کو روک دیا۔ کتنی عزت، کتنی محبت اللہ کی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ سب نے دیکھا، اور جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، صبح کی روشنی شروع ہو گئی، سفیدی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! کتنا ان کو اللہ کے حبیب سے پیار تھا، محبت تھی۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ وہاں کا عذاب بھی دیکھا، وہاں کی نعمتیں بھی دیکھی، اور جنت کے اندر جوتیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال کی جوتیوں کی آواز ہے۔ چل تو رہے ہیں دنیا کی زمین کے اوپر، اور جوتیوں کی آواز آسمانوں کے اوپر۔ کتنی عزت، کتنا مقام! اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمیں بھی دنیا آخرت میں کامیاب کر دے۔ تو ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے پیچھے سے کرتا ہٹا ہوا تھا، سورج کی روشنی تیز تھی، جسم کے اوپر پڑی، تکلیف محسوس ہوئی، اور اللہ کی شان، اور جیسے ہی سورج کو دیکھا تو سورج کی روشنی مدھم ہو گئی، سورج کی آنکھ بند ہو گئی۔ یہ تھے وہ لوگ اللہ والے۔ زمین ہل رہی تھی، کوڑا مار دیا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟
زمین کے اندر تیل چلا گیا، زمین کو حکم دیا، زمین نے تیل واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ ایک شرابی شراب لے کر آ رہا تھا، اس نے اتنا کہا، یا اللہ مجھے عمر سے بچا لے۔ اللہ نے شراب کو تبدیل کر دیا۔ جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ دعا مانگا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری سن رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کا یقین دل کے اندر اتار دیں۔ جب یہ یقین دل کے اندر اترے گا نا، کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے، سب سے محبت کریں، سب کا احترام ہمارے دل کے اندر ہو، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں، علماء کرام کی قدر کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ اچھا اخلاق پتھر دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشکل سے مشکل ترین دن کون سا گزرا ہے؟ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا مشکل ترین دن جب طائف والوں نے میرے اوپر ظلم اور ستم کیا، میرے اوپر پتھر مارے اور مجھے تکلیف ہوئی، اس دن مشکل ترین دن وہ گزرا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گئے تھے، ان کی خیر خواہی کے لیے گئے تھے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خوشی کا دن کون سا دن گزرا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا خوشی کا دن بھی وہی دن گزرا جب میں ظلم ستم سہ کر طائف سے واپس آ رہا تھا، تو ایک باغ میں گیا، وہاں جس بندے نے مجھے انگور دیے، جس بندے نے مجھے تسلی دی، بٹھایا، اور اسی نے جب کلمہ پڑھا تو میں بہت خوش ہوا۔ وہ دن میرا بہت خوشی سے گزرا کہ ایک بندے نے تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو آج ساری دنیا پیاسی ہے، ساری دنیا پیاسی ہے، بس تھوڑی سی دعوت دیں،
ایمان یقین کی دعوت دیں، سننے کو تیار ہیں اب تو، محنت ہو چکی، محنت کرنے والے کر گئے محنت، اب تھوڑی سی ترغیب دینی ہے۔ میری اور آپ کی ترغیب سے اگر کوئی شخص دین والا بن جاتا ہے تو وہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔